السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اور اے نبی کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہ جھکا لیں اپنی نگاہوں کو اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائیں، اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ پھیلا لیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورت کو 4 حکم دیے، جن میں پہلا حکم نگاہ کی حفاظت، دوسرا شرمگاہ کی حفاظت، تیسرا زینت کو ظاہر نہ کرنا، اور چوتھا اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پہ پھیلائیں۔ تو ایک مسلمہ عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ چاروں کام کرے۔ نگاہ کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یغضضن من ابصارہن، یہ بہت اہم حکم ہے۔ اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت، نگاہ سے ابتدا ہوتی ہے اور شرمگاہ پہ انتہا ہوتی ہے۔ اس کے بعد زینت کو ظاہر نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ نے پردہ کیا ہوا ہے لیکن آپ نے خوب کاجل لائنر لگا کے اپنی آنکھوں کو نمایاں کیا ہے، اور مرد جو ہے آپ کی آنکھوں کی وجہ سے آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو اپنی زینتوں کو ظاہر نہیں کرنا۔ دیکھیں پردے کے حکم کے بعد بھی کہا جا رہا ہے زینت ظاہر نہیں کرنا، تو وجہ یہ ہے کہ پردے میں رہ کے بھی زینت ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ نے پردہ کیا ہوا ہے اور ہاتھوں میں آپ نے گھڑیاں، انگوٹھیاں دستانوں کے اوپر سے ہی پہنی ہوئی ہیں، اور ابایا اتنا اسٹائلش ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ تو اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ ڈال لیں۔ یقیناً اب تک آپ اتنا سمجھ گئی ہوں گی کہ پردہ ایک فرضی حکم ہے، اور اسے کرنے پہ جہاں بہت فضیلت ہے وہیں نہ کرنے پہ گناہ بھی بہت ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پردہ کس کس چیز کا ہوتا ہے۔ پردے کا مطلب صرف خود کو چھپا لینا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس شے سے خود کو روکنا ہے جو آپ کے پردے کے لیے اور آپ کے لیے باعث سے عار ہو۔ مثلاً آپ نے پردہ کر رکھا ہے اور آپ نگاہوں میں نامحرم کو اشارے کر رہی ہیں، اس سے تو پھر پردہ بدنام ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو کہا یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا لیجیے۔ تو سب سے پہلے میں آج نگاہ کی حفاظت کے بارے میں بات کروں گی۔ پردے میں نگاہ کی حفاظت اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آپ پردے کے تقاضے پورے کر رہی ہیں، اور نگاہ کے پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نامحرم کو دیکھ ہی نہیں سکتی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے یا گندی نگاہ سے یا پھر کسی نامحرم کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی۔ بلا ضرورت بھی مردوں کی جانب نہیں دیکھیں، کیونکہ حیا کا تقاضا یہی ہے کہ مومنہ عورت نظریں جھکائے رکھے۔ ہاں ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی شاپ پہ گئے ہیں، وہاں آپ گاہک سے بات کر رہے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے چیز دیکھ کے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر وہاں پہ مرد سے آئی کانٹیکٹ بھی ہوگا، لیکن اس آئی کانٹیکٹ میں جو آپ کی ضرورت ہے اور اس میں جو آپ اشارے کنائے کر رہی ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں 2 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ بہت سختی سے کہتا ہے کہ مردوں کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اگر آپ اسٹیٹس پہ کوئی ویڈیو بھی لگا رہے ہیں تو مرد کی تصویر کو ہائڈ کر کے لگائیں اور مرد نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہمیں احادیث سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو اپنے کندھوں کے پیچھے سے حبشیوں کے کھیل دکھائے، تو اگر مرد کو دیکھنا حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت عائشہ کو حبشیوں کے کھیل خود نہ دکھاتے۔ دوسرا طبقہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے جو کہتا ہے کہ عورت نامحرم کی طرف دیکھ سکتی ہے ضرورت کے تحت شہوت کی نگاہ کے بغیر، اور اس کی دلیل یہی چیز وہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دکھایا تھا۔ ایک طبقہ ایسا جو کہتا ہے بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ دیکھنے والا طبقہ یہ دلیل دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوئی تھیں، ایک نابینا صحابی آئے اور آقا علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پردہ کرو، تو صحابیات نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو اندھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو۔ میری عزیزہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اتھینٹک حدیث نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابل حضرت عائشہ والی حدیث اتھینٹک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خود حبشیوں کے کرتب دکھائے تھے۔ اس لیے افراط و تفریط سے بچا جائے، اور مرد کو ضرورت کے تحت آپ دیکھ سکتی ہیں، لیکن اس نگاہ میں شہوت نہ ہو، محبت نہ ہو اور بلا ضرورت نہ ہو۔
لیکن یاد رکھیے گا بدنگاہی ایسا غلیظ اور کبھی فعل ہے جس کی وجہ سے بندے کے بڑے سے بڑے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور بد نظری سے بے چینی پیدا ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں پہ آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے جہاں حکم ربی پہ سر جھکاتے پردہ کیا، وہیں اپنی نگاہ بھی جھکائے رکھنی ہے، اور نگاہ کے پست رکھنے سے بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ چند ایک فوائد کا یہاں ذکر کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلا یہ کہ نگاہ جھکانا حکم ربی ہے، اور اللہ کا حکم مان کے انسان فلاح پاتا ہے۔ نمبر 2، نظر جو زہر آلود تیر ہے، یہ دل تک تیر پہنچا کر دل ہلاک کرتی ہے، تو آنکھ کی حفاظت سے دل کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 3، نظر کی حفاظت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جن لوگوں کی نگاہ آزاد آوارہ رہتی ہے ان کا دل منتشر رہتا ہے، اور ان کی آزاد نگاہی بندے اور رب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے، جبکہ غلط شے دیکھنے سے دل مغموم رہتا ہے۔ نمبر 5، نگاہ پس سے دل میں نور ہوتا ہے، کیونکہ سورۃ نور میں غض البصر کے حکم کے فوراً بعد آیت نور آئی، تو اس سے مراد یہ کہ جو لوگ اپنی نگاہ جھکاتے ہیں ان کے چہرے اور دل پہ نور آ جاتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کا اصول ہے جو اس کے لیے چھوڑا اس سے بہتر دے گا، تو اگر بد نظری چھوڑ دی جائے تو اللہ بصیرت دیتا ہے، اور بصیرت اندر کی آنکھ کو کہتے ہیں، اور یہ جسے مل جائے فقد اوتی خیرن کثیرا، اسے خیر کثیر مل گئی۔ نمبر 7، بد نظری سے انسان اتباع نفس کی جانب مائل ہوتا ہے، جبکہ نظر کی حفاظت عزت دلاتی ہے۔ نمبر 8، نگاہ کے ذریعے شیطان اتنی تیزی سے دل میں داخل ہوتا ہے جتنی تیزی سے خواہشات بھی نہیں داخل ہو سکتی خالی جگہ پہ۔ شیطان فوراً نگاہ کے ذریعے اپنا راستہ بناتا ہے، اور پھر انسان کو بے توقیر کر دیتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے، توجیہات پیش کرتا ہے، اور انسان گناہوں میں یوں جلتا ہے جیسے بکری کو تنور میں ڈال کر بھونا جائے۔ نمبر 9، غض البصر سے فراغت ملتی ہے، آپ نگاہ جھکا لیتے ہو، ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہو، آپ کو ادھر ادھر باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور پھر یہی وقت آپ یہ جو وقت ہے آپ اسے مفید کاموں میں لگاتے ہیں۔ نمبر 10، انسان کے دل اور آنکھ میں ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے، آنکھ جس میں مشغول ہو دل اسی میں مشغول ہوتی ہے، اسی لیے نگاہ صاف رکھیں، دل صاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دل خود بخود صاف ہو جائے گا اگر آپ کی نگاہ صاف ہوگی۔ تو یہاں تک تھی بات نگاہ کی، اور یقیناً آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ نگاہ کا جھکانا بہت ضروری ہے بنت حوا کے لیے، لیکن ضرورت کے تحت وہ مردوں کو دیکھ سکتی ہے، مردوں سے ڈیلنگ کر سکتی ہے، ہاں شہوت بھری نگاہ سے نہ دیکھے۔ ہاں جیسے دیکھیں، اب میرے پاس بعض لڑکیوں کے یہ سوال آتے ہیں، میم ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر سر کی جانب کیا نہیں دیکھیں، سر سمجھا رہے ہوتے ہیں تو نہیں میری بہن، وہ آپ کی مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو کوئی مجبور کیا گیا وہ سرکشی دکھانے والا نہیں ہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، نگاہ کے پردے کے بعد آواز کے پردے کی جانب آتے ہیں۔ تو آواز کا پردہ آپ کا بس اتنا ہے کہ آپ نے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اپنے بات کو، اپنے لہجے کو نرم نہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص جس کے دل میں مرض محبت ہے یا کوئی غلط چیز ہے، غلط روگ ہے، وہ تمہاری جانب مائل ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم بھلی بات کہنا، قول معروف کہنا۔ معروف قول وہ ہوتا ہے جس میں لوچدار بات نہ ہو، بناوٹی بات نہ ہو، ڈائریکٹ۔ قولاً سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ قولاً سدیدا کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ آپ کے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی مرد کے سامنے اونچی آواز سے بھی نہیں بات کر سکتے، یا مرد کے سامنے آپ اپنی آواز ظاہر نہیں کر سکتے، وہ غلط ہیں۔ آپ آواز کا پردہ کتنا کریں گے کہ اپنی مرد سے بات کرتے ہوئے لہجے کو سخت رکھیں گے۔ اللہ نے صحابہ سے کہا نا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ تو یہاں تک ہمارا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر
پردے کے پیچھے سے سوال کریں گے، ظاہری بات ہے صحابہ سوال کریں گے، صحابیات سنیں گی تو مرد کی آواز سن سکتے ہیں اور مرد سے بات بھی کر سکتے ہیں سخت لہجے میں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں کا پردہ۔ عورت کا پردہ جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک ہے، صرف ایک آنکھ کھلی ہو، وہ بھی راہ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک آنکھ کی اجازت ہے کہ گرے پڑے نہ، راستہ دیکھ لے۔ باقی یہ کہ ہاتھوں اور پاؤں کے پردے کے بارے میں متعدد دلائل ملتے ہیں۔ صحابیات جو ہیں اپنے عبائے کے پیچھے ایک ہاتھ کپڑا لمبا چھوڑا کرتی تھیں تاکہ ان کے پاؤں چھپ جائیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے اجازت مانگی، اللہ کے نبی ہم مٹی میں سے ہو کے آتے ہیں اور نماز پڑھتی ہیں تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، کیا ہم اپنا عبایا پیچھے سے کٹوا دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبایا کٹوانے کی اجازت نہ دی، بلکہ کہا مٹی پاک ہے، جب مٹی سے گزر کے آتی ہو تو مسجد میں تمہاری نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحابیات کہتی ہیں میں حج کے موقع پہ حکم تھا کہ ہم اپنے موزے اور دستانے اتار دیں۔ عام دنوں میں پہنتی ہوں گی تو حج کے موقع پہ منع کیا نا، اور حج کے موقع پہ کیوں منع کیا؟ موزے دستانے اور حجاب سے حج کے موقع پہ اس لیے منع کیا کیونکہ پہلے زمانے میں اے سی اور پنکھے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اے سی فیل ہو جاتے ہیں، پنکھے فیل ہو جاتے ہیں، وہاں ہجوم بہت ہوتا ہے، تو سفوکیشن کی وجہ سے کہیں عورت دم گھٹ کے مر نہ جائے، اسی لیے اللہ نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگیاں نہیں چاہتا، اس لیے اس نے آپ کو سہولت دی۔ آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ للہ عبائے کو بدنام مت کریں۔ پردہ محض ظاہری طور پہ لبادہ اوڑھنے کا نام نہیں بلکہ باطنی طور پہ بھی خود کو برائیوں سے ڈھانپنے کا نام ہے۔ آیت پردہ کے فوراً بعد اللہ نے کہا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا، یعنی صرف ظاہری طور پہ حجاب نہ لینا، تمہارا دل بھی رب سے ڈرے، اپنے اندر کی بھی اصلاح کرو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ نقاب اوڑھ کے پردے کو بدنام کر دیتے ہیں۔ آپ پردہ بھی کر رہی ہیں، آپ دوسرے کی غیبت بھی کر رہی ہیں، تو لوگ تو پھر پردے والے سے متنفر ہو جائیں گے نا۔ آپ پردہ بھی کر رہی ہیں، آپ گالم گلوچ بھی کر رہی ہیں، بدتمیزی بھی کر رہی ہیں، جبکہ اسلام اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتا ہے، پھر تو لوگ پردے والے سے متنفر ہو جائیں گے۔ اکثر پیرنٹس اپنے اولاد کو پردہ نہیں کرنے دیتے، وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں ہم عورتوں نے ہی پردے کو بدنام کیا۔ چوری کرنی ہے تو عبایا پہن لو، غیر محرم سے ملنا ہے تو عبایا پہن لو، اپنی شناخت چھپانی ہے تو عبایا پہن لو، ٹھیک ہے۔ اکثر عورتیں جو ہیں، سیلیبریٹیز وغیرہ جو ہیں، وہ اس وجہ سے عبایا پہنتی ہیں لڑکیاں کہ ہم پہچانی نہ جائیں۔ ہمارے ڈراموں میں آپ دیکھ لیجئے کہ فاحشہ عورتوں کو عبایا پہنایا جا رہا ہے۔ عبایا ہمارے کلچر میں کس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی پہ جب دل چاہے نقاب کھول لو اور جب دل چاہے کر لو، اور جی یہ لڑکی پردہ کرتی ہے۔ تو پردے کو تو ہم سب نے خود بدنام کیا۔ مجھے آج بھی اچھے طریقے سے یاد ہے، میں گریڈ 7 میں تھی، میں نے بہت چھوٹی عمر سے 10 سال کی عمر سے پردہ کیا تھا، میں گریڈ 7 میں تھی، تو میری ایک دوست نے مجھ سے بڑے عجیب لہجے میں کہا تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میرے بھائی تو کہتے پردے دار عورتیں زیادہ بری ہوتی ہیں، وہ زیادہ لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ میرے بھائی کہتے ہیں بہت سی پردے دار عورتیں دیکھی ہیں جو اپنی آئیز کا میک اپ کر کر کے لڑکوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، مائل کرتی ہیں۔ اور پھر اس نے مجھے بڑا ایک عجیب سا تانا دیا، کہتی ہے کہ ایک ڈرامہ ہے اور اس میں ایک لڑکی ہے، وہ بھی ایسی پردے دار تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے لڑکا اس کی طرف متوجہ ہوا اور پورے ڈرامے میں بس یہی دکھایا کہ وہ لڑکا جو ہے اس کے پردے اور اس کی محبت میں جو ہے مطلب کہ اس راہ پہ چل پڑا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ ہم نے خود پردے کو بدنام کیا ہے۔ اسی طریقے سے میں فرسٹ ایئر میں تھی، تب میری ایک دوست تھی عالیہ، اس نے مجھے کہا، کہتی ہے میں اسے پردے کی جانب راغب کر رہی تھی، تو بڑے عجیب سے انداز میں اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اروا تمہیں نہیں پتہ معاشرے کا کہ وہ لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں انہیں زیادہ لوگ دیکھتے ہیں بنسبت ان لڑکیوں کے جو پردہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور ذہن کا فطور ہے۔ ہاں، پردہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے پڑتا ہے یا کسی کو اذیت دیتا ہے تو وہ اللہ کی عدالت میں خود جواب دہ، پھر لڑکی مجرم و ملزم نہیں ہے۔ ہم نے پردے کو خود بدنام کیا، ہم نے پردے والیوں کو خود بدنام کیا۔
آئیں اپنے پردے کو، اپنی شناخت کو دوبارہ حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی برائیوں کا سدباب کر دے، ہمارے معاشرے سے گمراہیوں کو ختم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔